اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنی اولاد کو وراثتی حق سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ وہ سارا مطلب ہے کہ کسی کو ہدیہ کر دے، کسی اور کو تحفہ کر دے، کسی فلاحی ادارے کو کر دے، کچھ بھی کر دے، تو کیا شریعت نے اسے اجازت دی ہے اس کام کی؟ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم بعدد من صلی وسلم۔ شریعت نے تمام جو وارثین ہیں، انسان کے رشتہ دار ہیں، جو وراثت میں حصہ دار بنتے ہیں، ان کا حصہ جو ہے قرآن پاک نے مقرر کر دیا ہے۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ دنیا میں زندگی رہتے ہوئے وہ جو زندہ شخص ہے جس کا مال ہے وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، ان کو ہبہ کر دیتا ہے اور کسی ایک بچے کو نہیں کرتا، اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر وہ دنیا میں صرف اعلان کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری وراثت ہے، اس شخص کو نہیں ملے گی، جسے آگ کرنا ہم سمجھتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دونوں الگ الگ بیان کرتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے۔ زندگی میں کوئی شخص اپنی اولاد کو جو چاہے ہبہ کر دے، وہ وراثت نہیں ہے، وہ ہبہ ہے، اور اس ہبہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے میں جو مثال ملتی ہے اور جس سے مبارکہ سے میرے رہنمائی ملتی ہے، وہ انصاف کرنے کی ملتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، صحابی رسول کی، یا رسول اللہ، میں اپنے فلاں بیٹے کو ایک باغ جو ہے وہ ہبہ کر رہا ہوں کھجوروں کا، تو کیا میرے لیے یہ ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا باقی بچوں کو بھی ہبہ کر رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی نہیں، فرمایا کہ اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث بھی ہے، وہ بھی اسی سے ہے کہ ایک کیا دوسروں کو بھی ویسے ہی آپ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، کوئی غلام والا بھی ایک واقعہ ہے میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایک حدیث بھی ملتی ہے۔ جی، مطلب یہ ہے کہ انصاف اس صورت میں بھی۔ چلو، اور اس صورت میں ایک اور میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اس صورت میں زندگی میں اگر باپ حصہ بانٹتا ہے، ہبہ کرتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ بیٹا اور بیٹی کے حصے میں فرق نہیں ہوگا، وہ اگر وہ زندگی میں کرتا ہے، کیونکہ یہاں یہ وراثت نہیں ہے، وہ حکم وراثت کے لیے ہے، ہبہ میں برابر ہوں گے، ہبہ میں برابر ہوں گے، جی، اس میں بیٹی کو بیٹے سے آدھا نہیں ملے گا، گا۔ ٹھیک ہے، اس میں برابر جو ہے وہ ان سے انصاف کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ انصاف نہیں کرتا اور جسے چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے، تو وہ اس کا فعل اپنی جگہ پہ، لیکن جس کو مالک بنائے گا ان کا حق ہے وہ مالک بن گئے۔ ہبہ تام ہو جاتا ہے جب جو ہے وہ اس کے اوپر جس کو ہبہ کیا گیا ہے وہ اس پہ قابض ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں۔ اگر وہ ہبہ کر دیتا تو اس کا ایک یہاں سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنے جو وراثتی اس کے ہیں، وراثت کے جو ذمہ دار ہیں، جن کے حق ہے وراثت اس کے مال کے اوپر، وہ ان سب کو اپنی جائیداد سے ایک پیسہ بھی نہ دے، اس کی مرضی ہے اپنی زندگی میں، اگر وہ زندگی میں اس کی مرضی ہے۔ اچھا، لیکن اس پہ بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی جو ہے وہ تیمارداری کے لیے تشریف لاتے اور ان سے پوچھتے ہیں، وہ بیمار تھے، کہ اے سعد کیا تو نے جو ہے وہ وصیت کر دی ہے؟ تو اس کی یا رسول اللہ نے وصیت کر دی ہے۔ فرمایا کتنی وصیت کی ہے؟ اس نے کہا میں نے ساری اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ کے لیے جو ہے وہ وصیت کے لیے ہے وہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ اولاد بڑی غنی ہے، اغنیاء میں سے ہے۔ فرمایا نہیں، ان کے لیے جو ہے وہ بھی حصہ چھوڑ کے جاؤ۔ پوچھا یا رسول اللہ آدھی میں پھر وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں، آدھی بھی کم ہے۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں 1/3 کر دوں؟ فرمایا ہاں اتنی کر دو۔ 1/3 کے جو ہے وہ اس کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس کی وصیت کر دیں، باقی ورثاء کے لیے چھوڑ کے جاؤ۔ ایک حدیث میں یہ تک ملتا ہے کہ آپ کے ورثاء آپ کے جانے کے بعد آپ غریبوں میں بانٹنے، اس سے بہتر ہے کہ ورثاء کو ان کا حصہ دیں تاکہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکیں، وہ جو ہے وہ کشکول لے کے مانگ نہ رہے ہوں بعد میں، بلکہ آپ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ لیکن اگر وہ بانٹ جائے زندگی میں تو جائز ہے، اس کے لیے اس کا مالک ہے وہ کر سکتا ہے، زندگی میں بانٹ دے تو جائز ہے۔ جی، وصیت کرے گا تو صرف 1/3 کی، 1/3 کی، سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتا۔ وصیت بھی کرے گا تو 1/3 کی۔ جی، تو اس کا مطلب علامہ صاحب کہ اگر کوئی آگ کرتا ہے، کسی والد، کوئی حالات ایسے بن جاتے ہیں، ناخوشگوار واقعات آتے ہیں زندگی میں، تو انسان اگر کسی اپنی اولاد میں سے کسی کو آگ کرتا ہے تو اس کا حق ہے وہ کر سکتا ہے پھر اس میں سے؟ نہیں، جو اسلام نے اس کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی کہ آگ نہیں کرے گا، وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے اور کسی طریقے سے انہیں سمجھائے۔ اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اولاد نافرمان ہے یا کسی کی وجہ سے تنگ ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دے، کسی اشتہار کے ذریعے، کسی
اور اس سے طریقے سے لین دین نہ کریں. کہ اس سے لین دین کا میں ذمہ دار نہیں. باقاعدہ ایسے اشتہار لگانا کہ یہ میرا نافرمان ہو گیا ہے یا یہ دین سے باغی ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. یہ ایک اسے برائی کے رستے پر مزید چلانے کے مترادف ہے کہ اس کے گناہ کو نشر کیا جائے، بلکہ گناہ پر پردہ ڈالا جائے، جہاں تک نقصان کا اندیشہ وہ لوگوں میں بیان کر دیا جائے. نقصان کا اندیشہ لوگوں میں بیان کر دیجیے، آگ نہیں کیا جا سکتا. جی اچھا، اس میں میں بھی بالکل ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں علامہ صاحب کی، کہ آنکھ جو ہے نا، آنکھ آپ اس کو کر نہیں سکتے. اگر آپ نے اس کو اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے، جیسے مرحلہ اشتہار چلتے ہیں، آنکھ کر بھی دیا تو شرعاً اس کی آپ کے جو ہے جس کی وہ مال ہے اس کی وفات کے بعد اس کو پھر بھی حصہ ملے گا. وہ اس کا آنکھ کرنا اس اچھا، کو لیکن ابھی آپ نے فرمایا معنی کہ نہیں ہوگا. ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اعلان کر جاتا ہے وصیت، یہ اعلان کی وصیت ہی سمجھی جائے گی یا اس کے لیے تحریر ضروری ہے؟ دو چیزیں ہیں. زندگی میں بانٹ دیتا ہے تو اور چیز ہے. اگر زندگی میں بانٹا نہیں ہے، صرف آنکھ کا اعلان کیا، یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو حصہ نہ دینا، تو اس کے اس کہنے سے اس کو حصے سے محروم نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا، بلکہ منع کیا گیا ہے. جسے مبارکہ میں یہ ہے کہ جس شخص نے جو ہے وہ من کاتا میراث وارث، جس نے کسی وارث کی میراث کو کاتا اللہ میراثہ فی الجنہ من الجنہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں سے اس کی جو ہے وراثت کو کاٹ لے گا. یہ تو بہت سخت حکم ہے اس کے بارے میں. لہٰذا اس کو بالکل حق نہیں کسی کو کہ کسی کے وارث کا مال. اور یہاں پہ یہ حدیث بات کے مطابق میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں عموماً ہمارے وراثت، ہمارے معاشرے میں لوگ بیٹیوں کا اور بہنوں کا وراثت میں حصہ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. تو اس حدیث بات کو یاد رکھیں کہ دنیا میں تو آپ وراثت کھا جائیں گے بہن کی، بیٹی کی جو ہے وہ، لیکن آخرت میں جو وراثت ہے اللہ تعالیٰ کی جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ اس کو روک لے گا آپ کے دنیا میں اپنے کسی بھی وارث کی وراثت کھانے کی وجہ سے. یہ تو سخت تنبیہ ہے، یہ سخت وعید ہے. جی عاق اصل میں کہتے ہیں نافرمان کو. تو شرعی اصطلاح میں عاق اسے کہا جاتا ہے جب بھی کسی شخص کو اس کے قول و فعل سے ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا جائے. ٹھیک ہے. والدین اگر اس کے قول و فعل سے ذمہ داری اٹھانے سے انکار کرتے ہیں، اس کو شرعی اصطلاح میں عاق کرنا کہتے ہیں. لیکن عرف عام میں عاق نافرمانی کو چونکہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید میراث سے عاق ہو گیا اور میراث سے محروم کر دیا گیا، لہٰذا اس کو مرنے کے بعد وراثت نہیں ملے گی. ایسی بات نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی والدین کہہ دیتے میں نے عاق کر دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو وراثت نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ اور بیہقی میں حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی وارث کو میراث سے اگر محروم رکھے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم رکھے گا. اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. اور لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے لوگوں کو، بلکہ بیٹیوں کو کوشش یہ کرتے ہیں اگر عاق نہ بھی کیا ہو نا تو اس کو اس لسٹ میں داخل کر دیتے ہیں جیسے نافرمانی ہے، گھر سے گئی ہیں تو بس پڑھائی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو وراثت دی نہیں جاتی اور بھائی قابض ہو جاتے ہیں. اس میں نا لوگ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لوگ ہمارے ہم عموماً ہم اخبارات میں اشتہارات پڑھتے ہیں نا عاق نامہ، ہاں جی، تو اس میں ساتھ لوگ یہ مینشن کرتے ہیں کہ میں اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے عاق کرتا ہوں اس کو، آئندہ اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہ ہوں گا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے اپنا قاری صاحب کی کہ یہ عاق سے مراد اگر آپ قول و فعل کی ذمہ داری سے برات کا اظہار کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ آپ اس کے لین دین کے ذمہ دار نہیں ہیں لوگوں کو آپ نے یہ اویئر کرنے کے لیے، تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگلا جو جملہ ہوتا ہے نا کہ میں اپنی منقولہ اور غیر منقولہ، اس کی شرعاً بھی اور پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، یہ جو خواتین کے حصے کا معاملہ ہے وراثت میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے پاکستان میں جس طریقے کے معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، واقعات سننے کو ملتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہبہ زیادہ پھر بہتر اگر آپ کوئی اپنی زندگی میں کر دیں؟ اصل میں اس میں سب سے پہلے تو بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے، انہیں بتایا جائے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ جیسے زندگی کے معاملات ہیں اسی طرح موت کے بعد کے بھی معاملات. ہم صرف مادہ پرستی کی طرف دیکھتے ہوئے اولاد کی زندگی کے معاملات کی تربیت کرتے ہیں اور موت کے بعد پیش آنے والے معاملات انہیں جو ہے اس سے صرف نظر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آتے ہیں. بہتر
تو یہی ہے کہ اولاد کی اس میں تربیت کی جائے، انہیں بتایا جائے بھائیوں کو، بیٹوں کو اس بات پر کہ انہوں نے بیٹیوں کا، بہنوں کا حق وہ دینا ہے، اور کسی کا حق بھی جو ہے وہ نہیں مارنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے. دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے بیٹے کے لیے دگنا حق رکھا، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے عدل کے مطابق اس کے لیے دگنا حق رکھا. اگر پھر بھی وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتا قناعت نہیں کہ میں سارا جو ہے کچھ وہ لپیٹ لوں، اس بیٹی کا بھی حق لے لوں، یعنی اپنی بہن کا، تو پھر تو یعنی کہ برکت جو اس کے مال میں تھی وہ بھی ختم ہوگی، کیونکہ کسی کا حق کھانے سے کبھی بھی برکت نہیں ملے گی. تو اسی لیے اصل تو یہی ہے کہ تربیت کی جائے. ہاں اگر کسی چیز میں اندیشہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ ورثاء جھگڑے نا، تو اس میں بہتر ہے کہ وصیت کر دے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی انہیں تلقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے. اگر ہبہ کرے گا تو اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پھر فوت ہونے والے پر بعد میں ورثاء اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا حق تھا، ایسے چاہیے تھا. تو بہتر ہے کہ وہ خود اعتراض سے بچے، انہیں دین کی طرف پہلے بھی تربیت کرے، اور اگر ایسے ہی کسی چیز کا اندیشہ ہے تو اس میں انہیں وصیت کرے. وصیت بھی کریں گے. السلام علیکم جی، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. کون صاحب محترمہ، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میرا نام زارا مصطفیٰ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر والدین نے اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر دی ہو اور وہ حیات ہوں، لیکن وہ اپنی زندگی کے دوران دوبارہ جائیداد بنا رہی ہوں، کوئی بینک بیلنس ہو، تو ان کی زندگی کے بعد اس جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی کہ اگر اس کی وہ وصیت میں بھی شامل نہ ہو تو؟ اس کے بارے میں ذرا گائیڈ کریں پلیز. بہت شکریہ جی. مفتی صاحب، جی بیٹی نے جو سوال کیا ہے اس کے مطابق کہ والدین نے زندگی میں حصہ بانٹ دیے سب کو اپنے، اور اس کے حصے بانٹنے کے بعد بھی ان کے پاس بینک بیلنس تھا کچھ، اس کا کیا ہوگا؟ جی جی بالکل. تو بالکل شرعی اصولوں کے مطابق جیسے ورثاء جتنے بھی اس وقت حیات ہوں گے ان میں ویسے تقسیم ہوگا جو شرعی تقاضوں قرآن کے نے مطابق، فرمایا. جو قرآن کے اصولوں کے مطابق جو تقسیم ہوگا. اگر پہلے کر چکے ہیں اس کے بعد بھی ان کی زندگی، جب ان کے انتقال کے بعد جو بچے گا اس میں سے بھی اسی تناسب سے تقسیم ہوگا. جی جتنا اس کا ہوتا ہے نا، اس کے بعد بھی ارن کرتے رہے ہیں، وہ کاروبار ہے اس کے بعد بھی چلتا رہا ہو، تو اس کے بعد بھی جو جس کے وہ مالک ہیں اس کے ورثاء اس کے حقدار ہیں سارے برابر کے. اس کے ورثاء اس کا اسی طریقے سے حقدار ہے. جی، اس شرعی میں کوئی تقسیم نہیں ہے یا کوئی اس میں جی بالکل ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے جی پہلے کر دیا تھا لے لیا تو ایسا برابری نہیں ملے گا، سب کو ملے گا. ٹھیک ہے.